الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیطمع الذی فی قلبہ مرض سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم قلب کی اقسام پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ ان میں سے آج 3 نعمتیں ہیں جن کا ہم تذکرہ اس وقت کر رہے ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے دل عطا فرمایا، اور دوسرا دماغ عطا فرمایا، اور تیسری چیز انسان کے اندر نفس کو پیدا فرمایا۔ اب ان تینوں چیزوں کی اپنی اپنی شناخت ہے، اپنے اپنے کام ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا قلب جذبات کا مقام ہے۔ اس میں انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبات بہادری کے بھی ہوتے ہیں، بزدلی کے بھی ہو سکتے ہیں، محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور نفرت سے متعلق جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بہادر ہوتا ہے، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں بڑا شیر دل انسان ہے۔ یعنی بہادری تو اس نے کی، لیکن اس کو نسبت کس سے دی؟ دل کے ساتھ، کہ بڑا یہ شیر دل انسان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قلب کا جو ہے کام وہ جذبات ہے۔ دوسری چیز ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور عقل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ سوچ جو ہے، اس سے وہ کیسے، یعنی انسان کو نفع حاصل ہو اس کے بارے میں سوچتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ نقصان سے میں کیسے بچوں۔ تو اب یہ جو ہے کہتے ہیں جی بڑا عقل مند آدمی ہے اور بڑے نفع کے کام کر رہا ہے جی، اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس کے دماغ جو ہے نفع اور نقصان کو پہچان لیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے نفس ہے، انسان کا نفس، اس میں خواہشات ہوتے ہیں۔ اب خواہشات جو ہیں یہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم خواہشات کو یوں سمجھنا چاہیں کہ انسان نے جو اپنے گولز بنائے ہوتے ہیں کہ میں فلاں چیز حاصل کر لوں، تو یا تو اچھے گولز بناتا ہے یا برے گولز بنا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے اچھے گولز ہیں تو وہ سوچے گا کہ میں کسی طرح نیک بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی مجھے کامیابی مل جائے۔ تو اب یہ اس نے گول سیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح برے جو ہے گولز وہ بھی ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ تو اب دونوں قسم کے گولز انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ برے گولز کیا ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ جو ہے وہ مجھے جو ہے تعریفیں کریں، اب اس قسم کے میں کوئی کام کروں، امیر ترین آدمی بن جاؤں، اور اس سے میں اپنے خواہشات کو پورا کر سکوں۔ تو یہ ایک جو ہے موٹا موٹا آپ کو میں نے بتا دیا کہ قلب ہے، دماغ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا نفس۔ اب دماغ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک پروسیسر لگا ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا ڈالتے ہیں تو اس کو جو ہے، یا کوئی میتھمیٹیکل کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروسیسر جو ہے اس کو پروسیس کر کے اور اس کا سلوشن جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ دماغ کا کام بھی بس اتنا ہے کہ آپ اس میں پیچیدہ سے پیچیدہ خیال ڈالیں گے، اب یہ سوچتا رہے گا اور اس کا سلوشن نکال لے گا جی۔ اگر تو آپ نے اس کے اندر کوئی برے خیالات جو ہے، بری باتوں کا، گناہوں کا خیال ڈال دیا، تو اب دماغ سوچے گا کہ اس برائی کو کیسے کرنا ہے۔ تو اب یہ برائی کو چوری کرنے جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس کو کامیابی کے ساتھ کیسے کروں، کسی کو پتہ نہ چلے، سرویلنس میں بھی میں نہ آؤں، اور پولیس کے ہاتھوں بھی میں نہ پکڑا جاؤں، اور بعد میں بھی مجھے خطرہ نہ ہو اور میں یہ کام کرتا بھی رہوں۔ تو بڑے بڑے چور، بڑے بڑے گینگز بنے ہوئے ہیں آج، اور وہ یہی کام میں لگے ہوتے ہیں، اور بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ خوب کام کرتا ہے، اور
وہ بڑے بڑے چکر دے دیتے ہیں۔ تو یہ اب غلط چیز جو ہے پروسیس کرنے کے لیے دیا، ڈیٹا اس میں ڈالا اور اس نے پروسیس کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اب نیکی کا خیال جو ہے اگر آپ اس دماغ کو دے دیں گے کہ بھی نیکی کیسی کی جا سکتی ہے، تو وہ کہے گا بھائی علم بھی حاصل کرو، اخلاق بھی اچھا کرو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک رہو اور سب کا خیال بھی رکھو، آپ نیک بن جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کی جو ہے کامیابی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں دماغ پھر اس کو بتائے گا دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے مدارس میں جانا پڑے گا، اور باقی اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، جہاں کوئی خطرہ ہے اس سے ہٹ کٹ جائے۔ تو اس طرح سے دماغ جو ہے پروسیس کرے گا اور اس کو چیک اینڈ بیلنسز بتانا شروع کر دے گا۔ جیسا آپ نے اس کو ڈیٹا دیا تو ویسا اس نے پروسیس کر دیا۔ اب دماغ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی خیال آتا ہے تو وہ بار بار آتا ہے، اور جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ وہ خیال بار بار آتا ہے۔ اگر بار بار نہ آئے تو انسان اگر فرض کیا کسی ضروری کام سے گھر سے گیا اور راستے میں ہی بھول گیا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کو جو ہے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ اپنی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ اب بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میں نے ابھی رکھی پتہ نہیں کہاں گئی ہے جی، تو پتہ نہیں چلا۔ اگر اسی طرح انسان کا دماغ ہو کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کوئی کام کرنا تھا، تو آپ گراسری کرنے گئے، فلاں چیزیں لینی ہیں، آدھی پونی چیزیں لے کر وہ گھر واپس آ گیا، بیوی بھی بیچاری پریشان ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ پوری لسٹ دی تھی، یہ چیزیں لینی تھیں، آپ تھوڑی سی چیزیں لے کر واپس آ گئے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کے اندر ایک یہ صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہٹ کے بار بار اس خیال کو دوبارہ سوچتا ہے۔ بالکل اسی طرح اب کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے برے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ بھی بار بار پلٹ کے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو جب یہ خیالات آتے ہیں تو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی سارٹنگ کرے، دیکھے کہ یہ برا خیال ہے یا اچھا خیال ہے جی۔ کسی کو تکلیف دینے والا خیال بھی آ جاتا ہے، کسی کو راحت دینے والا خیال بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا خیال آ رہا ہے کہ جس سے آخرت برباد ہوگی، تو اس کو سارٹ کر کے اپنے دماغ سے ہٹانا پڑتا ہے۔ اگر اس کو لے کے بیٹھ جائے گا تو پھر پھنس جائے گا، پھر تو یہ برا خیال جمانے والی بات ہو جائے گی اور اس کا انجام برا ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے ایک انٹرسیکشن ہے اور اس کے چاروں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب جو لائٹ کا جو وہاں پر ریڈ لائٹ اور گرین لائٹ کا نظام بنا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک وہاں جیم نہ ہو، وہاں پہ جا کے سٹک نہ ہو جائے، بلکہ وہ ٹریفک چلتی رہے۔ بالکل اسی طرح دماغ کے اندر جو برے خیالات ہوتے ہیں یہ تو آئیں گے، لیکن اگر ہم نے ان سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تو ہم کہیں گے ان خیالات کو جمانا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انٹرسیکشن پہ گاڑیاں تو ہر طرف سے آ رہی ہیں، اگر وہ وہاں گاڑیاں آ کے کسی ایک سائیڈ کی بھی آ کے رک جائیں گی تو باقی ٹریفک بھی وہاں پر پھنس جائے گی۔ اب یہ انٹرسیکشن کے اندر ایک کھلبلی سی مچ جائے گی، ٹریفک کی بدامنی ہو جائے گی اور وہاں پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح خیالات آتے رہیں گے لیکن ان کو نکالنا پڑے گا، اس کو جمانا نہیں پڑے گا۔ نیکی کا جذبہ ہے تو خیالات بھی نیکی والے آئیں گے، برائی کا جذبہ ہے تو خیالات بھی برائی والے آئیں گے۔ اور ہم نے کہا جذبہ جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، دل اس کو دماغ کی طرف بھیجتا ہے اور دماغ اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا کسی کا جو ہے اب خیال آیا کسی بری چیز کا، تو اب یہ جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، جیسے ہم نے کہا۔ اب محبت جو ہے اپنے محرم سے بھی کی جاتی ہے، جائز محبت بھی ہوتی ہے اور ناجائز محبت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی نگاہ پڑی کسی پر اور وہ جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دماغ نے پروسیس کر کے اس کو سلوشن دے دیا۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو اب اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنے والی ہے۔ تو انبیاء کرام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو محنت کا میدان دیا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کو جا کے بدلیں، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کریں
اور ان کے نفس پر کنٹرول کر کے ان کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ انبیاء نے کام کیا، اور اس کی محنت جو ہے وہ قلب کی محنت سے اس کو کیا گیا کہ اگر دل بدل جائیں گے، جیسے ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو، اسی طرح ہر مومن کہتا ہے آئی ول ڈو وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائک می ٹو ڈو۔ تو جب یہ سوچ آ جائے گی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب وہ جس عمر کا بندہ ہے، جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو دیکھے گا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اس سے جو ہے اس کی جب دل کی گندگی دور ہوگی تو دماغ کی سوچ اور فکر کی گندگی بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہی بات آج بھی ہم نے دیکھا، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے محنت کرتے ہیں اور وہ دلوں کی گندگی کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ جو ہے انسان جو ہے وہ اس کی سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اب ہم دل کے متعلق بات کریں گے کہ دل جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز بن گئی کہ اس میں جو جذبات آ رہے ہیں وہ جو ہے کیسے ہونے چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، مومن کا دل تو خدا کو مانتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے میں وہی کروں گا جو مجھے خدا حکم دے گا، اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جو کسی کو خدا نہیں مانتا تو وہ جو ہے دہریہ بن جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے دہریہ والا۔ اچھا، اسی طرح جو کہتے ہیں خدا تو ہے، کوئی سپریم طاقت ہے، لیکن رسالت کو نہیں مانتا، جب رسالت کو نہیں مانتا تو اس نے بھی انکار کر دیا، تو یہ کافر بن گیا۔ اسی طرح وہ بندہ جو نہ خدا کو مانتا ہے، نہ وہ بندہ جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ بندہ مشرک بن گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہر میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن دل میں اس کے خلاف ان کا فیلنگ ہوتی ہے، دل گواہی نہیں دیتا کہ واقعی کوئی خدا ہے، تو لہٰذا نہ وہ عبادت کرتے ہیں نہ صحیح اعمال کرتے ہیں، تو یہ منافقت والی بات ہو گئی۔ تو اب یعنی ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ دل کی جذبات اور کیفیات کے ساتھ ہی جو ہے انسان کے اندر ایفیکٹ آتا ہے، سوچ بدلتی ہے اور اس کے مطابق جسم جو ہے اعمال کرتا ہے اور اس کی سارا انحصار اسی چیز پر ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1% ہے، 99% لوگ پتہ نہیں کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا جذبات رکھتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی جو ہے سب مکس ہوتے ہیں، سب جگہوں پہ جاتے ہیں، ہم خود جابوں پہ جاتے ہیں۔ تو ایک چیلنج ہے ہر جگہ پر، ہر لیول پر، پورے خاندان کو، بچے بچی کو، میاں بیوی کو، سب کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو چیلنج ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی دل کی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے اچھے جذبات پیدا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، کہ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جیسے ہمارے دل میں ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ دل دھڑکتا ہے اور خون کو پمپ کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے نقصان ہوگا۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یعنی جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک، جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی قلب، تو یہ ہے قلب، جان لو اس کو دل کہتے ہیں، اور یہ دل جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ مضغہ ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، اور یہ قلب جو ہے ایک مکان کی طرح ہے، اور اس کا مکین جو ہے، اس کے اندر جو چیز رہتی ہے وہ انسان کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی، اور اس کو فؤاد کہتے ہیں عربی میں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اب یہ اس میں سب چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ،
یعنی وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ دل جو ہے، فؤاد جو ہے، افئدہ جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ مکان کے اندر رہنے والا اصل ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی کسی ملک کا نام لینا ہو تو اس کے اندر جو دارالخلافہ ہے، بھئی اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ کہے گا پورے پاکستان کی بات ہو گئی جب اسلام آباد۔ اچھا، اب اسلام آباد کے اندر کوئی شر ہو گیا، یعنی صاحب اقتدار لوگ کام صحیح نہیں کر رہے، تو کہیں گے بھئی اسلام آباد ٹھیک ہو جائے گا تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اگر اسلام آباد ہی خراب ہوگا تو بھی سارا پاکستان خراب ہو جائے گا۔ یعنی صاحب اقتدار جو لوگ ہیں اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جو ہے اس قلب جو اس کا مکین ہے، اس کے رہنے والے، اس کا ذکر کر دیا اور کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ قلب سے متعلق بات ہو رہی ہے اور آج کا ہمارا مضمون بھی اسی قلب کی اقسام کو سمجھنا ہے۔ قلب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں قلب میت، دوسرا قلب مریض اور تیسرا قلب سلیم۔ قلب میت جو ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میت مردے کو کہتے ہیں، یعنی مرا ہوا دل۔ اب دل تو دھڑکتا ہے، لیکن اس کو کہا کہ یہ دل زندہ نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، حالانکہ دل دھڑک رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اس کا اصل ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر کہیں گے بھئی اسلام آباد ٹھیک ہو جائے تو اسلام آباد ٹھیک ہونے سے مطلب ہے اس کا اصل جو ہے حکومت ٹھیک ہو جائے گی تو سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یا کسی ملک کی بھی مثال آپ یوں ہی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح اب جو یہ دل ہے، اس کے اندر اگر ادراک ہو جائے، وہ جو اس کی اصل ہے، روح ہے، حقیقت ہے جو اس دل کی، وہ اگر اس میں فراست آ جائے تو بھی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کاش ان کے دل ہوتے، انہیں عقل جو ہے سکھاتے، ان کے کان ہوتے جو ان کو ہدایت کی بات سناتے۔ تو یہ جو ہے اسی طرح فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی جی، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ تعمى القلوب التي في الصدور، دل جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ دل ہے، بلکہ کہا کہ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں، ان پہ خواہشات کی پٹی چڑھ جاتی ہے، ان کے جذبات خراب ہو جاتے ہیں، ان کی عقل ماری جاتی ہے، تو پھر ایسا دل جو ہے پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فرمایا یہ تو پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا پتھروں سے جو ہے چشمے بہتے ہیں، اور ایسا دل جو اندھا اور بہرا اور سخت ہوتا ہے، یہ تو کبھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں ٹپکتے، اس کے تو دل نہیں ہوتے بلکہ سل ہو جاتی ہے، پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مردہ دل جو ہے، یہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ جس میں اس کو بس اپنے جذبات کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو بھی اس کو دنیا میں انجوائے کرنا ہے۔ لائف از ون ٹائم ٹو انجوائے ہے، ذالک مبلغہم من العلم، کہ ان کے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے کہ انجوائے کرو۔ لذت کے پجاری بن جاتے ہیں، شہوت کے پجاری بن جاتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ میں اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوں، صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ تو یہ قلب میت جو ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بنا ہوا ہے۔ اب اس قلب میت کے اندر کیا ہوگا؟ اس کی ایک علامت ہے کہ یہ بے جھجک گناہ کرے گا، اس کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کو شرم محسوس نہیں آئے گی، یہ ہر کام کھلم کھلا کرنا چاہے گا۔ اگر اسے کہیں کہ بھئی گناہ کرنا بھی ہے تو شرم تو کرو، تو وہ کرے گا۔ شرم کا مطلب ہے جو ہے انسان اپنے آپ کو نقص محسوس کرتا ہے جی، تو شرمانے والا بندہ جو بے شرم ہے اس کو یہ پسند کرتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے
کہ ایسا بندہ نیک لوگوں سے اور نیک محفلوں سے ریپلشن محسوس کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے۔ اس کو اگر کہیں کہ مسجد چلتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی واعظ و نصیحت سن لیتے ہیں، اس کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ کوئی اس کو اگر سمجھانے کی بات کرے گا تو یہ کہے گا میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں، اس کو لگتا ہے وہ تو میرے دشمن ہے، وہ تو دوست میرا اچھا ہے جو مجھے جو ہے اچھی اچھی باتیں، میری خواہش کی باتیں کرتا ہے نا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ مرض کہن کہتے ہیں پرانا مرض، یعنی جو امتیں جب تباہ و برباد ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہی ان کے جذبات خراب ہوتے ہیں، انبیاء آتے ہیں اور وہ دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے جذبات خراب ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے دل مردہ ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا دوا کیا ہے کہ اس مردہ دل کو زندہ کرنا پڑے گا۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، سبحان اللہ، یہ بیابان کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا ہے جی۔ تو اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ایسا لگتا ہے ہمارا دل سو گیا ہے۔ اور پوچھا کیسے؟ کہا کہ آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ آپ میں تیرا دل سو نہیں گیا بلکہ یہ مو گیا ہے، یعنی کہ مر چکا ہے۔ سوئے بندے کو جگایا جا سکتا ہے، مردے کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو بھئی جب قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے اور پھر بھی جو ہے یہ سمجھ میں نہ آئے، اسی لیے کہا کہ بھئی مجالس علماء شیوخ اٹینڈ کرنی چاہیے، یہ بیانات سننے چاہیے، اس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے علیکم بمجالست علماء وسماع کلام الحکماء، کہ تمہارے لیے علماء کی مجالس کو اختیار کرنا اور دانا اہل دل کی باتوں کو سننا لازم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علماء اور مشائخ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لازمی چیز ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بے شک اللہ تعالیٰ مردہ دل کو ان بزرگوں کی باتوں سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے کہ بارش برسنے سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بھئی یہ قلب جو مردہ ہے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اب دوسرا قسم کا قلب وہ ہے جس کو قلب مریض کہتے ہیں۔ یہ مریض دل عام طور پہ نسبتاً تو بہتر ہے لیکن ہے بیمار، مریض ہے جی۔ مردہ سے مریض بہتر، جو چلتا پھرتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن مریض ہے کام پورا کر نہیں سکتا، اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پارشل ہے اور اس کا فائدہ بھی پارشل ہے۔ اگر یہ بستر پہ پڑا ہوگا اور جو ہے کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ اپنا کام خود سے کر سکے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، تو یہ مریض دل ہے۔ اکثر لوگوں کا آج کل جو دل ہے وہ مسلمانوں کا مریض ہو چکا ہے جی۔ اس لیے جو ہے کہا فلا تخضعن بالقول، کہ اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو تم ذرا مناسب انداز سے گفتگو کرو۔ عورتوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات کی کہ آواز کے اندر بڑی نرمی والی انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ طمع کرے، فَيَطْمَعَ یعنی طمع، یعنی کہ اس نے طمع کیا، کہ اس نے الذی جس میں قلب مریض ہے، جس کا دل بیمار ہے، تو وہ جو ہے میلان کرنے لگ جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ عورت نرم باتیں کر رہی ہے تو میں اس کا شاید فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ہے نا۔ تو اس لیے اب یہاں قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا فی قلبہ مرض، تو مریض دل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک اور جگہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہے جی، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے جی۔ منافقین کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے روگ پالا ہوا ہے، اور جب یہ ان کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ہے جی۔ کہ لوگوں کے اندر یہ مرض ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، ہر جو ہے چہرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دل پھینک عاشق بن گیا ہے جی۔ تو اس طرح سے ای میل ایک ٹائپ کر لیتے ہیں اور 5 جگہوں پر بھیج دیتے ہیں کہ شاید کہیں
کام بن جائے ہے، اور ہر ایک کو لکھتے ہیں تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے، اور آخر والے کو کہتے ہیں تم نہ ملی تو بس مر ہی جاؤں گا، اور آپ دیکھیں کوئی بھی نہ ملی پھر بھی زندہ ہے اور پھر بھی اسی کام کو لگا ہوا ہے جی۔ تو بھائی افسوس کہ آپ نے اپنے دل کو چمکانے کی فکر ہی نہیں کی، کاش کے دل کو چمکانے کی فکر کی ہوتی۔ تو اب یہ قلب مریض جو ہے یہ اس میں ایمان تو ہوتا ہے، لیکن اس میں جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، مثلا حرص ہے جی، دنیا کی لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، بخل ہے جی، تو یہ ساری بیماریاں پالے پھرتا ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ رحمان کی محبت غالب ہو، تو لہٰذا بھئی رحمان کی محبت بھی آ رہی ہے اور ادھر سے شیطان کی خواہشات بھی غالب ہو رہی ہیں۔ تو یہ کبھی تو یہ جا رہا ہے مسجد میں اور بڑی کیفیات سجدے میں پڑھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ ہے جی، اور جو ہے باہر نکلتا ہے نگاہیں اس کی محفوظ ہی نہیں ہیں، جمعہ پڑھ کے نکل رہا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہی ہنسنا وہی ٹھٹھے، وہی آج کا عجیب ماحول بن چکا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے دیا سلائی کے اندر بارود بھرا ہوتا ہے، رگڑ کی دیر ہوتی ہے، ایسا مریض دل جو ہے نا بس رگڑ کے انتظار کرتا ہے کہ شیطان آئے اس کو رگڑے اور پھر دیکھے چنگاری کیسے بھڑکتی ہے، خواہشات کیسے اس کے جنم لیتے ہیں اور کیسے اس کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کروانا، صحت مند ہونا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسی سے ہی وہ اس کا جسم بچے گا اور جسم توانا ہوگا، جسم کام کا ہوگا۔ اسی طرح جس طرح ہم جو ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دل کی بیماریوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، بھئی اسی طرح دل کی بیماریوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی جو ہے روحانی دل کے لیے، فؤاد کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے، تاکہ وہ ہمیں ذکر اذکار کی پڑیاں دیں اور جناب ہمیں لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی ڈرپ لگائیں تاکہ ہم اللہ اللہ کریں اور جو ہے ہمیں عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تو جس طرح ہسپتالوں میں اور جو ہے کلینکس میں لوگ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کی خانقاہوں میں آنا پڑتا ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اس کی بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، اور اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی ہے نا تو اور جو ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرے دل کا سوال ہے جی، تو بس ہمارا کام پار ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے جسمانی بیماریوں سے صحت پا کر قوی ہو جاتا ہے اور روحانی بیماریوں سے صحت پا کر انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر جسمانی بیماریوں کے علاج میں سستی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کو بھائی موت ہی آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو موت تو آنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اگر ہمیں جو ہے 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے پھر بھی کل نفس ذائقۃ الموت ہے، جانا ہے اس دنیا سے۔ لیکن اگر روحانی موت واقعہ ہو گئی اور کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، قلب میت لے کر چلے گئے، اب لوٹ کے آنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ ایسا بندہ جو ہے پھر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کیا، سستی ہو گئی تو موت کے منہ میں جائے گا، اور اگر روحانی بیماریوں کا علاج نہ کیا تو جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس لیے بھائی ہمیں اس بات میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اگر قلب میت کا ڈر ہو رہا ہے تو بھائی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قلب میت میں تو انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کا دل جو ہے سخت ہوتا ہے، اور کان جو ہے وہ بھی بہرے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو آج دنیا میں کتنے اللہ نے جو ہے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں جی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی قسمیں کھا کر بتایا کہ میری تخلیق کو دیکھو۔ اللہ کی ذات کو اللہ نے چھپا لیا، لیکن اللہ نے اپنی صفات کو عام کر دیا، پورے جہان میں اس کو پھیلا دیا۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، میں کیسا کمزور تھا، پھر مجھے کیسے طاقت ملی، کیسے میں جو ہے عقل مند ہوا، کیسے میں جو ہے کمانے کے لائق ہوا،
کیسے کیسے کاروبار میں نے کیے، کہاں کہاں کے میں نے اسفار کیے، اور جو ہے میں نے جو ہے سورج چاند ستاروں کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، اس کے اندر جو ہے ایک ننھے سے بیج کو جو ہے درخت بنتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، یہ پھل پھول، ان کے رنگ، اور یہ سب ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، مینہ کا برسنا، اور مردہ جو ہے زمین سے جو ہے دوبارہ فصلوں کا اگنا، یہ سب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندھا ہوتا ہے، دیکھ کے بھی سمجھ نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر اس دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اور اگر یہ جو ہے کوئی بڑا اس کو سمجھانے والا، ماں باپ سمجھانے والا، کوئی جو ہے مسجد کا امام سمجھانے والا، کوئی مخلص دوست سمجھانے والا مل جاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو آواز ہی نہیں آتی، کہتے جی مجھے خام خواہ نصیحتیں کر رہے ہیں، مجھے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ بیوی نے بتایا، کہتے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ تو بس میرے خلاف ہی ہو گئے، میرے ساتھ تو بس بیر پال لیا ہے۔ تو ایسی باتیں کرے گا کہ اللہ اکبر، بھئی حالانکہ تمہارا مخلص تو یہی ہے۔ اسکول کے بچے جو ہے اسکول کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاسورڈ کیسے چوری کرتے ہیں، اور کیسے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہیں، کیسے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی یہ تمہارا مخلص نہیں ہے، تمہارے مخلص تو تمہارے ماں باپ ہیں، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا اس وقت جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی۔ آج تم بڑے ہو گئے اور آج تم نے ماں باپ کو دشمن بنا لیا اور غیروں کو اپنا دوست بنا لیا، حالانکہ تمہاری دوستی ماں باپ سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اس طرح سے اگر سوچیں گے تو مردہ دل ہو جائے گا، اور اگر ہم سوچیں گے کہ بھی کس طرح سے اس مریض دل کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند دل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم ہے قلب سلیم کی، اور اب ہماری سب کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب میت سے محفوظ فرمائے۔ مردہ دل لے کر اگر اس دنیا سے جائیں گے تو یہ مکمل طور پہ مرا ہوا دل جو بس خسارہ ہی خسارہ، آگے ہمیشہ کی جہنم۔ جو قلب مریض ہے اس کے اوپر بھی بڑے خطرات ہیں، اس سے بچنا بھی بے حد ضروری، چنانچہ اب جو ہے لازم ہے کہ ہم جو ہے ایسا دل بنائیں جو قلب سلیم ہو، یعنی سالم دل ہو، زندہ دل ہو، نور سے بھرا ہوا دل ہو، ایمان سے بھرا ہوا دل ہو، محبت الہی سے بھرا ہوا دل ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نیک لوگوں سے محبت کرنے والا دل۔ قلب سلیم جو ہے ما سوا سے محبت سے بچ کر محفوظ ہونے والا دل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو ما سوا کہتے ہیں، اور یہ ایسا دل جو شیطان کے وساوس سے بچا ہوا ہو اور نفس کے بہک جانے سے، نفسانی خواہشات جو بری ہیں، گناہوں کے ارادے ہیں، اس سے بچے ہوئے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہا کہ قیامت کے دن نہ تیرا مال کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے۔ بیٹے سے اس لیے مطلب کہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے جو انسان قلب سلیم لے کر آئے گا، وہ دل لے آئے گا جو محفوظ دل ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے محنت بھی کی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، لیکن کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق جو ہے کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جس میں پہلی چیز ہے من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا۔ قلب سلیم کی ایک نشانی ہے کہ جب محبت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، جی اپنی ذات کے لیے محبت نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مہاجرین کے ساتھ ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار نے ان کو ویلکم کیا، ان کو اپنے گھروں میں رکھا، ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات قائم کیا، بھائی چارے کو قائم کیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اور جو ہے پھر انہوں نے اس کو نبھا کے دکھایا۔ جس کو جب بھائی بنا دیا گیا، اس نے بالکل جا کر اس بھائی سے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس کل متاع ہے، تم اس میں سے آدھا جو ہے لے سکتے ہو۔ کسی نے کچھ لیا، کسی نے کہا میری اتنی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے لیے یہ محبت کی گئی۔ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ جس میں
جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ ہم متحابون فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جتنے بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجدوں میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، چاہے مدارس کے اندر جو ہے اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، خانقاہوں کے اندر جو ہے ذکر اذکار کرتے ہیں، جماعت تبلیغ میں جاتے ہیں، یا کوئی رفاعی کام میں لگے ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ احب للہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ہمیں نشانی مل گئی قلب سلیم کی، کہ جب قلب سلیم ہو جائے گا تو آپ ان کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہوں گے۔ ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اسی حدیث پاک میں اگلی بات آ جاتی ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے وہ ایک دوسرے سے بغض کریں گے، یعنی کہ ڈس لائک بھی کریں گے۔ ہے جی، اب ڈس لائک کرنے کی کاز کیا بنے گی کہ اگر دوسرا بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، یعنی فیشن کو اڈاپٹ کرے گا، کلچر کو اڈاپٹ کرے گا۔ آج جو ہے شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ جو ہے کلچرل جو ہے بڑے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جی حتیٰ کہ فوت کی ہو جائے تو پھر بہت سارے غیر شرعی جو ہے رسومات کے اندر، بدعات کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے کام اگر کرتا ہوگا تو یہ بندہ جو ہے اب ان چیزوں میں خود کو نہیں پڑے گا، نہیں ڈالے گا، یعنی کہ اب وہ کہے یہ جی کیا کریں، بھائی ہے اور جی چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا جو ہے پیارا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں بھئی، اب یہ پیارے والی بات نہیں ہے۔ آپ کا پیار اللہ کے لیے تھا، اور اس بندے نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، اب آپ اس سے ہٹ جائیں گے، اس عمل میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ نیکی کا عمل کرے گا، کوئی سنت والا کام کرے گا، ہم پھر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اب غضا للہ یعنی بغض فی اللہ ہوگا یہ، اب یہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس سے ہٹ جائے گا۔ ایک مثال کے طور پہ سمجھاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئیں، کلمہ پڑھا، اور انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے اچانک گھر آیا، دیکھ کے حیران ہوئی کہ باپ اس طرح سے اچانک کیسے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، اس نے خواہش کی کہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں، تو بیوی نے اس کو روکا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، اور انہوں نے اس بستر کو جو ہے سمیٹ دیا، یعنی ہٹا دیا وہاں سے، اور کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان حیران ہو کے دیکھنے لگا، بیٹی سے سوال پوچھا کہ مہمان آتے ہیں، لوگ بستر بچھاتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، آپ نے عجیب کام کیا کہ جو ہے بستر ہٹا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چارپائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس چارپائی پہ آپ بغیر ایمان کے اس حالت میں اس پر بیٹھیں، لہٰذا باپ ہونا اپنی بات، لیکن یہاں اب غضا للہ، اللہ کے لیے بغض ہے، اس عقیدے اور اس کیفیت سے جو ہے انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ تو یہ اب غضا للہ کہ اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے جو ہے اب چھوڑ دیا، اس کو ہٹا دیا۔ اب تیسری چیز اسی حدیث مبارک میں آتا ہے وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ جو دینا ہے وہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، کسی کو بھی فیور کرنی ہے، کسی کو کوئی اپریسیشن دینی ہے جی، تو اللہ کے لیے کریں گے۔ اگر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو پھر تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ ابو عمر نجیر ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وقت کا حاکم نے ان سے کہا کہ بھئی ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بڑی مسجد بنا رہے ہوں گے، تو آپ کی ڈونیشن چاہیے، عطیہ چاہیے۔ تو انہوں نے اس دور میں 2 لاکھ جو ہے سکے سونے کے ان کو ڈونیٹ کیے۔ اس وقت جو ہے حاکم وقت کے پاس اتنا خزانے میں پیسے نہیں تھے جتنے انہوں نے دیے۔ تو اب یہ بات جو ہے بڑی موٹیویٹنگ بات تھی، لہٰذا حاکم نے جو ہے اس کو دوبارہ لوگوں کو ڈونیشن مانگنے کے لیے یوز کیا، اور اس کا اعلان کر دیا مسجد کے اندر کہ بھئی
ابو عمر نجیر نے 2 لاکھ سونے کے سکے بھی دیے ہیں، آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بڑا نیکی کا کام ہے۔ جو ہی یہ الفاظ نکلے لوگوں نے جو ہے ان کی طرف دیکھا ابو عمر نجیر کو اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھئی ماشاءاللہ انہوں نے اس کام کے لیے اتنا پیسہ دیا اور اتنا نیکی کمائی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، حاکم وقت سے کہا کہ دیکھیں جی، میں نے اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کیا تھا، میں نے پیسے تو دے دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے پہلے ان سے مشورہ کر لوں، چنانچہ آپ میرے پیسے واپس کر دیں۔ اب وہ بھری محفل میں کیا کرتا حاکم، اس نے پیسے اٹھا کے واپس کر دیا کہ جیل۔ اب جب وہ پیسے واپس انہوں نے لیے تو لوگوں نے پھر بڑی بری نگاہوں سے دیکھا کہ بڑی عجیب آدمی ہے، ایک طرف دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے، اور بھئی کاز اتنی سالڈ کاز ہے اور یہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا، جبکہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ کیا کرے گا اس مال پیسے کو، فلاں یہ وہ۔ تو اس طرح کی جب انہوں نے لوگوں کی باتیں جو ہے نا وہ ان کی نگاہیں دیکھیں، یہ خاموش رہے۔ اب لوگ چلے گئے، بات ختم ہوگی۔ جب اندھیرا چھا گیا، انہوں نے اپنے پیسے دوبارہ اٹھائے اور حاکم وقت کے پاس آئے اور اسے کہا کہ تم نے تو مجھے مروا دیا تھا، میں نے اللہ کے لیے یہ پیسہ دیا تھا، تم نے اس کی پبلسٹی کر کے جو ہے میرے ثواب کو ہی ختم کرا دیا، تو لہٰذا اب میں تمہیں دیتا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ دیتا ہوں کہ بھئی اس کو اللہ کے لیے قبول کرو اور اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو اور اس کی جو ہے لوگوں میں تشہیر نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے عطا کرنا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ڈونیشن دینی ہے تو بھئی ہم نے ضرور چھپا کے ہی دینی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مساجد کے اندر ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، مدارس کو ضرورت ہوتی ہے، آپ دیں، لیکن نیت اپنی صحیح رکھیں کہ میں اس سے مسجد والوں سے کوئی بینیفٹ نہیں لوں گا، مسجد میں بڑا نہیں بنوں گا، جی اپریسیشن نہیں چاہوں گا، بلکہ اللہ سے اس کا بدلہ چاہوں گا۔ خاموشی کے ساتھ آپ دے رہے ہیں، الحمدللہ، جی تو یہ آپ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے اسی حدیث پاک میں کہتے ہیں وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر منع کرنا ہے کسی چیز کو، یعنی آپ کوئی بھی آپ نے فیورز دینی ہے، کوئی اپریسیشن کرنی تھی، آپ نے اس کو روک دیا، تو یہ جو روکنا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ تو اپنی ذات کے لیے نہیں روکیں گے کہ اس کو دیا اس کو نہیں دیا، ایک بچے کو دے رہے دوسرے کو نہیں دے رہے، ہے نا۔ تو بعض لوگ اتنی حد تک سلیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب منع کیا جو نہیں دینا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی فاطمہ ان کا نام تھا، اور یہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور بادشاہ کی بہن اور بادشاہ کی بیوی، یعنی ان کے 3 محرم جو ہے وہ وقت کے بادشاہ تھے، بڑی ناز و نعمت کے اندر پلی تھیں، اور آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ تو ان کے پاس مال بھی تھا، سب چیز تھی، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بنی تو انہوں نے کہا کہ اب زندگی کا رخ بدلنا پڑے گا، تمہارے باپ نے جو بھی تمہیں دیا تھا، مال پیسہ دیا تھا، میرے حساب سے اس کو واپس بیت المال میں جمع کرا دو، ہے جی۔ اور اس طرح سے وظیفہ بھی تھوڑا کر دیا، اور چند کپڑے جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے اور کہا کہ ابھی اگر تم یہ نہیں چاہتی تو بے شک آج جدائی کر لو، کیونکہ میرے پاس جو ہے اب جو ہے حکومت کا جو ذمہ واری ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس لیے تو میں سب قربان کر دوں گی، ہے نا۔ اب انہوں نے منع کیا، ان پہ پابندیاں لگائی دنیا کے تمام آسائش کی، اور انہوں نے جو ہے بیوی نے قبول کر لی۔ یہ جو منع کرنا تھا، روکنا تھا، یہ سب اللہ کے لیے تھا، اور سبحان اللہ خود بھی انہوں نے اپنے اوپر تمام آسائش کو منع کر دیا، یعنی خود بھی اپنے گھر میں بھی کام کرتے تھے، خود کرتے تھے، مزدوری تک کے کام اپنے گھر کے خود کرتے تھے، وقت کا بادشاہ ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگا دیں۔ ان کے بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہیں کہ قریبی بعض لوگ ایسے جو جاننے والے تھے کہ ایک گھر کے بڑی بوڑھی اماں تھی، وہ آئی، اس نے بہت ہی زور دیا کہ بھئی مجھے کوئی کام ہے، مجھے فیور کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نہ، میں نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے بالآخر مثال سے اس کو سمجھایا، تازہ گوشت منگوایا اور چولہے کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ جب وہ دھواں نکلا اس گوشت کے جلنے کا، بوڑھی ماں جو ہے اس کو کھانسی ہوئی، تکلیف ہوئی، اس نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو جہنم میں ایسے جسم کو جلایا جائے گا،
اما آپ چاہتی ہو کہ میرا جسم ایسے جلے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں اس کام کے لیے تو میں نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اب یہ منع کر رہے ہیں، ہے نا۔ جس طرح ایک نوجوان اپنے دوست کو منع کرتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، دیکھو یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بیوی خاوند کو کہتی ہے کہ دیکھو ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو ہے میں یہ نہیں کر سکتی، آپ مجھے مجبور نہ کریں، ہے نا۔ اس طرح سے جو ہے یہ منع للہ کہلاتا ہے کہ اللہ کے لیے منع کر دیا۔ اب حدیث پاک ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہ قلب سلیم اس کو مل گیا ہے جی، اور یہ قلب عبداللہ عرش اللہ بن گیا۔ یہ بندے کا دل جو ہے اب اللہ کا عرش بن گیا، کیونکہ ایک ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی انوارات تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ جب بندے نے قلب سلیم بنا لیا تو اب اس دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی انوارات تجلیات وارد ہو رہے ہوتے ہیں، ہے جی۔ تو یہ مومن کا دل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کہیں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ مومن کے دل میں یہ اللہ کی محبتیں سما جاتی ہیں، اس قلب سلیم میں آ جاتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اس کو اب دماغ سے نہیں سوچا جا سکتا، لیکن جب یہ انوارات دل پہ وارد ہوتے ہیں تو واقعی سمجھ میں آتی ہے پھر کہ اللہ ہے، اور اللہ کے جو ہے محبتیں اور معرفتیں میرے دل کے اوپر وارد ہو رہی ہیں۔ میں جان گیا کہ بس تیری پہچان یہی ہے۔ کسی نے اگر اللہ سے اس دنیا میں زندگی میں پہچان کرنی ہے تو یہ پہچان کرنے کا طریقہ ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما گیا۔ تو سبحان اللہ، تو یہ جو ہے دل بنانا یہ ضروری ہے۔ اب اس دل کو صاف پاک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس دل کو جو ہے قلب سلیم بنانا، گناہوں سے بچانا، یہ جو ہے انسان کے لیے لازم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وساوس سے بچائے اور نفس کے خطرات سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے۔ اور جب یہ دل بن جاتا ہے تو تمام اعضاء جسم کے جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں، آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتے ہیں، زبان سے صحیح کلمات بولتا ہے انسان، اور اسی طرح ہاتھ ہے، پاؤں ہے، شرمگاہ ہے، پیٹ ہے، ہر آرگن پھر سنور کے کام کرتا ہے۔ اللہ ہمارے بھی حال کو ایسا ہی حال بنا دے، ہمیں بھی اچھا انسان بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ جب اس دل کو دیکھیں تو پھر پیار سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اپنائیت کے ساتھ دیکھیں، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔